الحمدللہ میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں اور بلکہ پوری قوم کو، اور جو اسپیشلی جو پچھلے سال حجاج گئے تھے کہ ان سب کے سب کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ریفنڈ ملے گا. اور یہ اماؤنٹ آپ سمجھ لیں 20,000 سے شروع ہوگی اور 1 لاکھ روپے تک جائے گی. تو یہ جتنے بھی حجاج کرام ہیں ان کے اکاؤنٹ میں جو پچھلے سال گئے تھے واپس رقم ہو جائے گی. اور اس سال انشاءاللہ تعالی مزید اچھی خبریں یہ ہیں کہ جی ایک تو قیمت بڑھی نہیں حج کی بلکہ کم ہے اور مزید کم ہوگی. اور جو فیسلٹیز ہیں اس کے برعکس وہ انشاءاللہ بہت بہتر ہوں گی. اس دفعہ مینا میں ہمیشہ سے واٹر کولر رہے ہیں کمروں میں، گرمی بہت زیادہ، لیکن اس دفعہ انشاءاللہ ہر خیمے کے اندر اے سی ہوگا. اس کے ساتھ ہی ساتھ خیمے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جپسم کے بنے ہوں گے. بلڈنگ بھی پھر ہم نے ساری مرکزیہ کے اندر ہی لے رہے ہیں. کھانے کی کوالٹی بھی امپروو کر رہے ہیں. جو پچھلے سال جن کی شکایات تھیں ان کو اس سال کانٹریکٹ نہیں دیا گیا. اور اس سال جو پروکیورمنٹ ہوئی ہے وہ یعنی اس طرح کی ہوئی ہے کہ میں خود بھی چیک کرواتا رہا ہوں کہ کئی لوگوں کی کمپلینٹس آئیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ کے لوگ مل گئے ہیں، فلانے کو کانٹریکٹ دے دیا. کوئی بھی خبر اگر ہو ضرور میرے پاس لے کے آئیں، اس کی پوری تصدیق ہوگی. جس خبر کی میں نے تصدیق کی ہے وہ اینڈ میں کچھ بھی نہیں نکلا. وہ ہوتا یہ ہے کہ جس کو نہیں ملتا یا جو ٹینڈر میں نہیں ون کرتا وہ پھر ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری امید یہی ہے کہ پچھلے سال سے بھی انشاءاللہ بہتر ایکسپیرینس ہوگا حجاج کا. اور جو فضائی کمپنی ہیں ان سے بھی ہم نے نیگوشیٹ کر کے قیمتیں کم کروائی ہیں. اور یہ جتنی اماؤنٹ ہے ریفنڈ کا یہ مقصد ہے کہ جی کیونکہ یہ حجی کی اماؤنٹ ہے، ہوتا یہی تھا کہ نارملی وہ سسٹم کے اندر ہی ایبزالو ہو جاتی تھی، لیکن اس کا ہم نے پورے اکاؤنٹنٹس بٹھا کے 1-1 روپے کا حساب کیا. اس کی پریفرنس کیا ہے، کس کو زیادہ ملے گا کس کو کم ملے گا، اس کی ڈیٹیل بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے کون سے فارمولے کے تحت یہ سارا بنایا وہ بھی آپ سے شیئر کر دیں گے تاکہ چیزیں کلیئر رہیں. کیونکہ کسی حاجی کو 1 لاکھ روپیہ بھی واپس مل رہا ہوگا، کسی کو خالی 20,000 روپیہ مل رہا ہوگا، لیکن منیمم 20,000. یہ ہم نے اس حساب سے کیا ہے کہ جس کو وہاں پہ فیسلٹی زیادہ ملی. یعنی اگر کوئی زون 1 یا 2 میں تھا اور ایک حاجی زون 5 میں تھا تو جو زون 5 میں تھا اس کو وہاں پہ کمپنسیٹ کیا. کسی کی بلڈنگ حرم کے قریب تھی اس کو کم اماؤنٹ ملے گی، جس کی دور تھی اس کو زیادہ ملے گی. تو اس حساب سے تاکہ ایک فیئر قسم کی ڈسٹریبیوشن ہو اس اماؤنٹ کی. بہت شکریہ جی. اور شیخ صاحب کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو. سر جیسے آپ نے فرمایا سر، مختلف مدات میں مختلف مقدار میں یعنی اماؤنٹ میں رقوم مل رہی ہیں، لیکن جیسے منسٹر صاحب نے ان کی وضاحت کی کہ اس کی وجوہات ہیں کہ جن کو جو سہولیات ملی وہاں اس حساب سے ان کو رقم مل رہی ہے. سب سے زیادہ اماؤنٹ وہ 1,40,000 ہے، لیکن وہ صرف 3% حجاج کو مل رہی ہے، لیکن 2,228 افراد کو. 1,10,000 جو ہے وہ 10% حجاج کو مل رہی ہے، یعنی 6,784 حجاج کو. 90,000 کی اماؤنٹ مل رہی ہے 26% حجاج کو. 75,000 روپے کی اماؤنٹ مل رہی ہے 23% حجاج کو، جو کہ 16,037 ہے ان کی تعداد. 50,000 روپے مل رہے ہیں 19% حجاج کو، جن کی تعداد 12,981 ہے. 35,000 روپے مل رہے ہیں 5% حجاج کو، جن کی 3,358 تعداد ہے. اور 20,000 روپے سب سے کم اماؤنٹ ہے جو 9,588 یعنی 14% حجاج کو مل رہی ہے. اس کا مقصد ہے کہ 20,000 روپے جن کو مل رہے ہیں ان کو مکہ میں اچھا کمرہ ملا، مدینہ میں بھی اچھی جگہ پہ اور یہ ہم نے کوئی اپنے اندازے سے نہیں کیا جی، اس کا پورا ایک ہمارے پاس فارمولا بھی ہے، وہ آپ سے ان کے کاپی شیئر کر بالکل ہے سر. اور اس میں مینا میں جگہ کے حوالے سے ریفنڈ کا ایک ہم نے پورا فارمولا بنایا تھا، وہ آپ سے شیئر بھی کر لیں گے، صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ جی اس پہ بڑا ہم نے پورا پراپر اکاؤنٹنگ کر کے تاکہ کسی کو گلا نہ ہو بعد. جی جی یہ بتائیے کہ اس سال آپ نے کہا کہ حج کی جو اخراجات ہیں وہ کم ہوں گے، تو سر لانگ حج اور جو مختصر حج ہے اس کی کتنی اخراجات ایک حج کی؟ میں اصل میں نا جی ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی جو کیا کہتے ہیں جس پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں یا محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے اظہار کرتے ہیں، آپ ڈیٹیل پوچھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ 2 روپے بھی اوپر نیچے کر دیے تو کل کو آپ نے پھر سوال پوچھنا. تو سیکٹر صاحب اس پہ ہم نے فائنل کر لیا اب ہم نے تو بتا دیتے ہیں. ایسا ہے کہ ہم نے کابینہ سے جن فگرز کی اپروول لی تھی وہ تھی منیمم 10,50,000 سے لے کے 11 لاکھ
10,50 سے لے کے اوور آل لانگ حج کی جو ہے 11,75,000 تک، اس میں منیمم اماؤنٹ جو ہے وہ ہم نے حجاج سے لے رہے ہیں، یعنی کہ لانگ حج کے لیے 10,50,000 لے رہے ہیں. یہ پہلے 75 اناؤنس 75 کیا تھا، اور 25,000 وہاں بھی کم. لانگ کے لیے صرف 11 لاکھ لے رہے ہیں. اب ہم یہاں اس وقت یہ نہیں بتائیں گے، اس میں ظاہر ہے ہم تھوڑا سا سیف حد پہ اس لیے لیتے ہیں کہ حجاج سے واپسی پہ پیسے لینا مناسب بھی نہیں ہے اور ناممکن ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس وقت کہ ہم اس میں سے کتنے واپس کریں گے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ پچھلے حج کا جو منیمم خرچہ تھا اس حساب سے ہم نے لیے، اور یہ کہ اس میں اگر بچت ہو گئی تو جیسے آج منسٹر صاحب اعلان فرما رہے ہیں کہ واپس کر رہے ہیں، بچت ہو اور گئی یہ تو اگلے چند دنوں میں سب کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی رقم. صرف اناؤنسمنٹ نہیں ہے، لیٹ اناؤنسمنٹ اس لیے کی تھی کیونکہ میرا دل تھا کہ خواہش تھی کہ چیز ریڈی ہو اور حجاج کو وہ فوری طور پہ. کس دن کا ہمارا پلان ہے جی کہ اکاؤنٹ میں ابھی شروع ہو جائے گی نا؟ یہ تو جمعے تک ہماری طرف سے جی انشاءاللہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ حجاج کے اکاؤنٹ میں پیسے واپس آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے پیکج کا اعلان کر دیا ہے، یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ جو آپ کی رہائشی سہولیات ہیں اس کے بارے سے بتائیں کہ کیا آپ نے انتظامات کو اپنی شکل دے دی ہے یا ابھی کچھ رہتا ہے؟ چل رہا ہے جی، آن گوئنگ رہتے اینڈ تک رہتا ہے. اور دوسری چیز جو آپ کی جو سرکاری اسکیم تھی اس کے تحت جو آپ کو درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور پچھلے سال جیسے کم درخواستیں موصول ہوئی تھی، کتنا جو ہے وہ ڈفرینس آیا ہے، کتنا جو ہے وہ آپ کو فرق نظر آ رہا ہے پچھلے سال سے؟ سال جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ فرق نہیں ہے جی، تقریباً اتنی ہی آن ایوریج اتنی ہی درخواستیں آئی ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ ٹورڈز دی اینڈ نا پھر ہارڈ شپ کیسز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم نے پروویژن رکھی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو بالکل حج سے 1 مہینہ پہلے ان کو خیال آتا ہے کہ اب ہمیں بلاوا آ گیا، اب ہم نے حج پہ جانا، تو کچھ وہ اس کے لیے بھی پروویژن ہم نے رکھی ہوئی ہے. جی ہاں جی بتائیں. آپ نے درخواستوں کی تعداد کا جہاں تک کہا، پچھلے سال چونکہ وہ جو ایک اسپانسرشپ اسکیم تھی، اس اسپانسرشپ اسکیم کو باوجود ٹیکنیکی اور دیگر وجوہات کی بنا پر وہ فلفل نہیں ہوئی، تو اس میں سے 20,000 سیٹیں ہم نے واپس کر دی تھی اور ان کو ہم ریگولر میں کنورٹ نہیں کر سکتے تھے. اس بار کابینہ نے اپروول دی کہ اگر کچھ ایک تو سیٹس کی تعداد کم تھی، 5,000 تھی، اور اگر وہ بھی پوری نہیں ہوتی ریگولر میں کنورٹ کر دیں. تو ہماری درخواستیں جتنا کوٹا تھا سرکار کا وہ پوری ہو چکی ہیں. اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں جاتا، ڈراپ ہو جاتا ہے، تو اس کی جگہ پھر ہم کسی اور کو نیچے سے اور یہ آخر تک چلتا رہتا سلسلہ جی. 1,000-2,000 آدمی کا نا جی، کم زیادہ ہوتا رہتا. لیکن سر درخواستوں کی وصولی وہ کمپلیٹ ہوگی جتنا کوٹا. ڈاکٹر صاحب اگر سادہ سے انالیسز کے انداز میں بتا دیں تاکہ عام آدمی کو جو درخواست گزار ہیں ان کو پتہ چل جائے پچھلے سال کون سا حج کتنے کا تھا اور اس سال کون سا کتنے کا ہے اور اس میں بچت کیا ہوئی ہے، جو بنیادی بات اس کو پلیز کون سے کا کتنے کا؟ نہیں شارٹ اور حرام. پچھلے سال 10.75 کا تھا، اس دفعہ 10.50 کا. نہیں، ایڈجسٹمنٹ جو ہونی ہے نا وہ پھر زمینی حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ جس کا شارٹ تھا لانگ تھا وہ اس میں ہم نے کیلکولیٹ کر دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ عموماً ایئر لائن چونکہ زیادہ چارج کرتے ہیں تو عموماً شارٹ حج کے پر خرچہ زیادہ آتا ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے بچت ہو جائے تو جیسے ہم نے اس بار ساری حساب کتاب کر کے اسی حساب سے پھر ہم اماؤنٹ واپس کرتے ہیں. اور ایک اور بھی چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گا جی کہ آپ ایک دفعہ نا ضرور اس چیز کا انالیسس کر لیجئے گا باقی دیگر ممالک کیا کر رہے ہیں اور وہ کون سا پیکیج ہے اور اس کے اندر کیا چیز آفر کر رہے ہیں. تو آپ بہت زیادہ اپریشیٹ کریں گے کہ جی میں آپ کو یہ بڑے باوثوق طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ پورا ریجن نہیں، پوری دنیا میں ایسا حج نہیں ہے اتنی اماؤنٹ کے اندر اتنی ساری فیسلٹیز. اگر کوئی ہے تو آپ ضرور ہمیں بتائیں کہ جی یہ دیکھیں یہ آپ سے سستا حج ہے اور یہ فیسلٹیز ڈالرز اور ریال میں بتائیں. جی اچھا سر، حج ایپ کے حوالے سے کچھ ڈسکرپنسیز آ رہی تھیں، سننے میں آیا تھا کچھ ایپ میں کچھ ڈسکرپنسیز ہیں، تو کیا وہ ایڈریس ہو گئی ہیں اور جو حج ایپ دوبارہ سے بننی تھی وہ دوبارہ سے؟ جی ابھی ہم نے دوبارہ اس کے اندر جو بگس تھے جو فالٹس تھیں وہ ٹھیک کیے جی. اور اس دفعہ ہمارا جو حاجی کے ساتھ رابطہ ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ حاجی جو یہاں سے حجاج گئے ہوں وہاں جا کے ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ جی ہم نے جانا کہاں پہ ہے، ہمارا
جو ساتھ جو ہمارے آئے ہوئے تھے گائیڈ کرنے کے لیے ہمیں، وہ کہاں پہ ہیں، کیونکہ اس دفعہ ہم نے ان کو بھی ریسٹرکٹ کر دیا، کیونکہ عموماً لوگ جاتے تھے معاونین صرف حج کرنے کے لیے، ان کے ذہن میں مقصد صرف ایک ہوتا تھا، بہت اچھی خدمت کرتے تھے، لیکن جب منی مزدلفہ موو کرنا ہوتا تھا تو وہ اپنا بیج اتار کے سائڈ پہ رکھتے تھے، احرام باندھتے تھے اور نکل جاتے تھے، اور حاجی صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ڈھونڈ رہے ہیں یار میرا معاون کہاں گیا. اب ایسے نہیں ہوگا اس دفعہ انشاءاللہ. جی اور ایک اس دفعہ ایک اور چیز بھی کہہ رہے ہیں جی کہ یعنی جب یہاں سے 150 کے قریب حاجی یہاں سے نکلیں گے تو جو معاون ہوگا وہ ان کے ساتھ جائے گا، حاجی کیمپ سے اکٹھا ہوگا، جس ہوٹل میں وہ رہیں گے وہیں پہ ان کے ساتھ رہے گا، حج بھی ان کے ساتھ کرے گا، رہے گا بھی اسی بلڈنگ میں، کھائے گا بھی وہیں پہ، اور واپسی والی فلائٹ بھی ان کے ساتھ ہی آئے گا.